اچھا بھائی مفتی صاحب، طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل۔ نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز۔ عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر 3 مہینے۔ اور اگر وہ پریگننسی میں تھی، پریگننٹ تھی، تو بچے کی ولادت۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں۔ آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں، مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے، ان اسکالرز کی، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ۔ اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں، وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں، انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا۔ تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو، وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا۔ اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحضن، اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں۔ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ۔